السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 4 گناہ کرتا ہوں اور میں صرف ایک گناہ سے توبہ کر سکتا ہوں، باقی جو ہے میں نہیں چھوڑ پاؤں گا ابھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کون سے گناہ کرتی ہوں؟ اس نے کہا، میں چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات تشفی سے سنی اور آپ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، فی الحال ایک گناہ چھوڑ دو، باقی دیکھ لینا۔ وہ ایک گناہ چھوڑ دو فی الحال، اور وہ گناہ ہے جھوٹ، کہ جھوٹ بولنا فی الحال تم چھوڑ دو، اور اس سلسلے میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے تو کہہ دیا، جھوٹ بول دیا اور مجھ سے کہا نہیں بولا، اس طرح سے کوئی اس سلسلے میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کرو گے کہ جھوٹ بولو گے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے کہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ اصلاح کا طریقہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کوئی آدمی بہت سارے گناہ لے کر آئے اور بہت سارے عیوب اس کے سامنے ظاہر ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں، تو جو اس کی دانش مندی اور حکمت کے اوپر ہے، اس کی بصیرت کے اوپر ہے کہ اس وقت اس سے کیا چھڑوائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ بابصیرت شخصیت، سب سے زیادہ بابصیرت ذات ہیں، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جھوٹ مت بول۔ اب وہ بندہ چلا گیا۔ اب وہ جاتا ہے، اب اس کے دل میں رات کو خیال آتا ہے کہ یار چلو چوری کرتے ہیں، اور چوری کا موقع ملا اس کو۔ اب چونکہ وہ چور تھا، چوری کا موقع اس کو، چوری کرتا تھا، اس لیے چوری کا موقع ملا اسے۔ اب اس نے سوچا، صبح میں دربار رسالت میں حاضر ہوں گا اور وہاں مجھ سے معلوم کیا جائے گا چوری کی یا نہیں کی۔ اب میں جھوٹ چونکہ بول نہیں سکتا کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، لہٰذا اور اگر میں یہ کہہ دوں گا میں نے چوری کی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو سب کے سامنے رسوائی بھی ہوگی اور ممکن ہے کہ سزا میں ہاتھ کٹ جائے، تو اس لیے جو ہے کہ چلو چوری نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے مصروف ہو گیا کام میں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو موقع ملا کہ وہ بدکاری کر سکے، یعنی زنا کر سکے۔ اب اس نے کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر مجھ سے معلوم کیا گیا کہ تو نے زنا کیا تو میں اگر جھوٹ بولوں گا نہیں کیا تو وعدے کی خلاف ورزی، اگر میں سچ بولوں گا زنا کیا تو سب میں رسوائی اور ممکن ہے کہ سزا بھی مل جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو موقع ملا کہ وہ شراب پیے، اور شراب کا رواج عام تھا، تو اب اس نے پھر وہی مسئلہ اس کے سامنے آیا کہ اگر مجھ سے معلوم کیا گیا کہ شراب پی، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو وعدے کی خلاف ورزی، اور جھوٹ نہیں بولتا ہے تو ممکن ہے کہ مجھے حد لگ جائے۔ شرعی قانون ہے، شراب کی الگ سزا ہے، زنا کی الگ سزا ہے، چوری کی الگ سزا ہے، وہ سب میں حدیں ہیں، اور انشاءاللہ الگ الگ تفصیل سے ہم کسی موقع پر اس کی حدیں بیان کریں گے کہ کس چیز کی کیا سزا ہے۔ بہرحال اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھ سے ایسی چیز کا وعدہ لے لیا کہ جس کی بنا پر میں کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا جھوٹ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت سارے گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر جھوٹ ہمارا چھوٹ جائے تو بہت سارے گناہوں سے ہم رک سکتے ہیں۔ تو یہ طے کریں کہ ہم سچ بولیں گے، جب سچ بولیں گے اور یہ ارادہ کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے، سچ کے سوا
کچھ نہیں بولیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔